الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنی اسلام میڈیا کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی حاجات کے سلسلہ میں ان کے پاس تھوڑے تھوڑے آتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن پانے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ضرور فائدہ پہنچائے۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیاوی تکالیف میں سے کسی ایک تکلیف کو دور کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے، قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور فرمائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، ملک پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے۔ ہمارے اپنے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے پاکستانی بھائی اس وقت بہت بڑی مصیبت سے، پریشانی سے دوچار ہیں۔ ان کے جانور پانی میں بہہ گئے، ان کے مکانات پانی میں بہہ گئے، ان کے سامان سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے، کھانے پینے کی اشیاء، ان کی فصلیں، سب کچھ پانی بہا کے لے گیا۔ اس وقت یقیناً ہمارے وہ بھائی پریشانی میں ہے، تو دل کھول کر ان کے لیے کھانے پینے کا، ان کے لیے رہنے کا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ دل کھول کر اپنے ان بھائیوں کے لیے عطیات جو ہے وہ جمع کروائیں۔ ہمارے بالخصوص ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی ہیں، اسی طرح ہمارے بھائی المصطفیٰ فاؤنڈیشن والے، اور بھی ہمارے جو بھائی اس کار خیر میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، ہماری وہ تنظیمیں جو اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں، تو وہاں پہ اپنے ذمہ دار بھائیوں کو یہ عطیات جو ہے وہ جمع کروائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کوشش کریں کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے سیلاب زدہ علاقے جو ہیں ان میں ہمارے بڑے شہروں کے جتنے بیکاری تھے، مانگنے والے تھے، وہ سارے کے سارے ان علاقوں میں چلے گئے۔ اور جو تازہ ترین رپورٹس ہمیں ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ بھکاری ڈنڈے لے کر روڈوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے بھائی عطیات لے کر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ڈنڈوں کے ساتھ بدمعاشیاں کر کے ان سے چھین لیتے ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ایک تو ان سے بھی بچا جائے، اور دوسری چیز ہمارے جب بھائی عطیات دیں تو ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو صدقہ خیرات اور اس طرح عطیہ کی ہوئی چیزیں وہ نہیں لیتے۔ تو جب بھی ایسا کوئی سامان ان کے لیے جو ہے وہ آپ عطیہ کرنا چاہیں تو صاف ستھری پیکنگ میں اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ، اگر کپڑے ہیں تو ان کو دھو کر، اسی طرح اگر جوتے ہیں تو ان کو بھی اچھی طرح سے صاف کر کے، اگر کوئی ٹوٹا ہوا جوتا ہے تو اس کو خود مرمت کروا کے اچھی طرح پیک کر کے ان کو جو ہے وہ عطیہ کریں۔ اسی طرح
اس سامان کو پیک کرتے ہوئے اس کے اوپر لکھ دیں کہ یہ عورتوں کے استعمال کا ہے، مردوں کے استعمال کا ہے یا بچوں کے استعمال کا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا خیال کریں، تاکہ عطیات تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دیں گے تو وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ ہمارے خلوص پر ہے۔ لیکن ہمارے وہ بھائی جن کو ہم نے عطیات دینے ہیں، اگر ان میں سفید پوش لوگ بھی ہیں، اگر ان میں سے کسی کی دل آزاری ہو گئی تو کسی کو جو وہ دوسرے مسلمان کا دل دکھانے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہم اچھے طریقے سے یہ چیزیں دے نہیں سکتے تو حتی الامکان کوشش کریں کہ پھر کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا جائے، کیونکہ یہ ہم آخرت کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، دنیا میں ہم یہ آخرت کے لیے آگے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو اگر اس کی دل آزاری ہو گئی ہماری اس دی ہوئی چیز سے، تو بجائے اس کے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو، الٹا نقصان ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ عطیات دل کھول کر دیں، لیکن جو استعمال شدہ چیزیں ہیں ان کو پیک کر کے اچھے طریقے سے صاف ستھری کر کے، بستر ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ان بھائیوں کو بستروں کی بھی ضرورت ہوگی، تو وہ بستر بھی ان کو اچھی طرح سے دھوپ لگا کے خشک کر کے، اگر دھونے والے ہیں تو ان کو دھو کر جو ہے وہ عطیہ کریں۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء، بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں، جس طرح ہمارے بچوں کو آج بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہمارے بچے ہیں، تو ان کا بھی خیال کریں۔ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔